نہیں ہوگی، کسی بڑے کی خدمت میں نہیں بیٹھیں گے تو اصلاح نہیں ہوگی۔ اصلاح جب تک نہیں ہوگی آدمی سے کام نہیں ہوتا، آدمی کو پتہ نہیں چلتا میں نے کیا کام کرنا ہے۔ اگر پتہ بھی چل جائے کون سا کام کرنا ہے تو پھر یہ نہیں پتہ چلتا کیسے کرنا ہے، کیونکہ ہر کام کی ایک ترتیب ہے۔ استقامت مل جائے، استقامت جو ہے وہ بڑوں کی صحبت سے ملتی ہے۔ بعض دفعہ آدمی کوئی نیک کام کر بھی لیتا ہے لیکن اس کے اوپر استقامت نہیں ملتی، اور خصوصاً تنہائی کے گناہ، خصوصاً جو اس بیت کا تصوف کا جو سب سے بڑا فائدہ اس عاجز نے جو محسوس کیا ہے کہ تنہائی کے گناہ ختم ہوتے ہیں، کہ آدمی کو تنہائی میں بھی اللہ کی ذات کی طرف توجہ حاصل ہوتی ہے، اور مراقبوں سے آدمی کو بڑا فائدہ ہوتا ہے، لطائف آدمی کے جاری ہوتے ہیں، آدمی کا دھیان اللہ کی طرف جاتا ہے، اور اللہ والوں سے نسبت ایک ہو جاتی ہے، اللہ والوں کی دعاؤں میں آدمی آ جاتا ہے، بڑوں کی دعاؤں میں آ جاتا ہے۔ بڑے جب دعا کریں گے، ذکر کریں گے، مراقبہ کریں گے، اس میں آپ کی طرف بھی توجہ کریں گے، اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ یہی اس تصوف کی وجہ سے آدمی کی اصلاح ہوتی ہے۔ تو ہم اس میں زیادہ سے زیادہ پیش ہو، کیونکہ اللہ نے حکم فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرنے کا اہتمام کرو، ہلکا پھلکا تھوڑے بہت ڈرنے سے نہیں بلکہ ڈرنے کی کوشش کرو، اپنے دل کو ڈراؤ، سوچ کو ڈراؤ، اپنی روح کو ڈراؤ، تاکہ اس کے لیے کیا ہے کہ آدمی بار بار قرآن پڑھے، قرآن کی متاثر کرنے والی آیات پڑھے۔ حضرت جی کی بڑی زبردست کتاب ہے اللہ کے میسج آپ کے نام، اس میں کچھ آیتیں مخصوص کر دی، اب ایک آیت کو بار بار پڑھیں۔ اچھا یہ ایک بڑا عجیب، پہلے ہم یہ سنتے تھے کہ بھائی اس وظیفے کو ہم نے بار بار پڑھنا ہے، اس وظیفے کو ہم نے بار بار پڑھنا ہے، تو حضرت جی دامت برکاتہم کی صحبت میں آ کے پتہ چلا کہ آیات کو بار بار پڑھیں، آیات کو بار بار پڑھیں، کسی ایک آیت کو بار بار پڑھیں، اور اتنا زبردست ہے یہ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ یہ جیسے ہی آدمی پڑھتا ہے اچھی نیتیں آئیں گی، اچھی نیتیں اور اچھے خیالات آئیں گے۔ اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے ان کو سنبھالنا ہے۔ نسبت کی برکت سے آدمی کو اچھے خیالات آتے رہتے ہیں، اچھی نیتیں آتی رہتی ہیں، نیک کاموں کے خیالات آتے رہتے ہیں۔ اب وہ آپ نے پھر خود اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اگر پھر بھی آپ اس پہ عمل نہیں کریں گے تو پھر یہ آدمی کی طرف سے غفلت ہو جاتی ہے، سستی ہو جاتی ہے، ناقدری ہو جاتی ہے، تو ناقدری سے پھر عمل کی توفیق نہیں ملتی۔ تو ناقدری سے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ ناقدری جو ہے وہ آدمی کو نعمت سے محروم کر دیتی ہے۔ ہمارے اندر ناشکری بہت ہے، ہم ناشکری بہت کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں کتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے کہ ہمیں اپنے حضرت سے نسبت ہے، ہم یہاں پہ آتے ہیں، ہماری کیفیت بدل جاتی ہے، دل دماغ سوچ بدل جاتی ہے۔ باہر آدمی کی سوچ کیا ہوتی ہے، میرے پاس یہ چیز آ جائے، وہ چیز آ جائے، وہ چیز آ جائے۔ اللہ والوں کے پاس آدمی آتا ہے تو آدمی کو یہ فکر احساس ہوتا ہے کہ میری نماز بن جائے، میری نماز میں دھیان آ جائے، میری نماز سے وسوسے ختم ہو جائیں۔ یعنی نماز کے اندر سے وسوسے ختم نہیں ہو رہے، نماز کے اندر آدمی اللہ سے غافل ہے۔ یا رب بڑے عذاب میں ہوں، تیرے سامنے کھڑا ہوں، حجاب میں تیرے سامنے کھڑا ہوں، سجدہ کر رہا ہوں، رکوع کر رہا ہوں، قیام میں کر رہا ہوں، لیکن پتہ ہی نہیں، دھیان ادھر ادھر چل رہا ہے۔ تو دھیان کو لانے کے لیے، نمازوں میں دھیان لانے کے لیے وہ اللہ والوں کی صحبت میں آنا ضروری ہے، اور اس کی قدر کرنا ضروری ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ صحبت عطا فرما دی ہے تو اب ہم اس کی قدر کریں، وقت کو ضائع نہ کریں کہ لا تضیع الوقت وقتک تضیع، تو اپنے وقت کو ضائع نہ کر، تیرا وقت ہی تجھے ضائع کر دے گا۔ یعنی وہ تجھے بعد میں تجھے افسوس ہوگا کہ بھائی میں نے اس وقت کو قیمتی نہیں بنایا۔ ہر چیز میں ہم اپنی غلطی دیکھیں کہ اس میں میری کیا غلطی ہے، میری سستی ہے، مجھے اس وقت میں یہ چیز حاصل نہیں ہوئی تو یہ میری سستی ہے، میری غفلت ہے۔ آپ اپنی طرف دیکھیں، اپنے گریبان میں جھانکیں گے تو آپ کو اپنی طرف سے بہت ساری بےدبیاں اور ناقدریاں بہت ساری آپ کو نظر آئیں گی، صرف دیکھنے کی ضرورت۔ اچھا دیکھتے رہیں گے اللہ آپ کو معاف کرتے رہیں گے، معافی مانگیں گے تو اللہ معافی بھی ہوتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ تو بڑا معاف کرنے والا ہے، تھوڑی سی آپ اللہ سے معافی مانگیں گے اللہ معاف کر دیں گے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں گے ہی نہیں، سوچیں گے ہی نہیں کہ میرے سے کیا بےدبیاں ہو رہی ہیں، کیا ناقدریاں ہو رہی ہیں، تو پھر آدمی جو ہے محروم ہو جاتا ہے، اور آدمی ایسا محروم ہو جاتا ہے کہ آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا، کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے، کوئی آدمی ایسی بدگمانی کر بیٹھتا ہے کہ اس کے نتیجے میں بالکل محروم ہو جاتا ہے۔ تو اپنے آپ کو ایسی مجالس سے بھی بچانا چاہیے جس سے جو ہے آدمی کی جو ہے وہ صحبت کو نقصان ہو۔ یہ بھی بڑا ایک مسئلہ ہے۔ اگر آپ ایسے لوگوں کے ساتھ زیادہ بیٹھیں گے جن کو صحبت کی قدر نہیں ہے، صحبت کی ان کی یعنی اس کو اتنا وہ اچھا نہیں سمجھتا، تو ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بھی آپ دل میں استغفار پڑھیں، ورنہ اس مجلس کا اثر آپ کے اوپر پڑ جائے گا اور آپ کو محسوس نہیں ہوگا۔ ایک آدمی ایک بندے سے جو ہے وہ بات ہوئی تو اس نے مجھے کہا کہ یار یہ باقی چیزیں تو سمجھ میں آتی ہیں لیکن آپ لوگ ہر وقت بس یہ کہتے رہتے ہیں بھائی آپ کے شیخ نے یہ کیا، آپ کے شیخ نے یہ کیا، آپ کے شیخ نے یہ کیا، تو یہ تو ایک طرح کا میں ہو رہی ہے۔ میں نے کہا میں کسی کی بھی نہیں ہو رہی، یہ جو ہمارے شیخ ہیں وہ آگے اپنے شیخ کو کہہ رہے ہیں، جب ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ اپنی ساری چیزوں کی نسبت اپنے شیخ کی طرف کر رہے ہیں۔
اگر ان کے پاس جائیں تو وہ اپنی ساری چیزوں کی نسبت اپنے شیخ کی طرف کر رہے ہیں. کرتے 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 یہ حضرت ابوبکر صدیق تک معاملہ جا رہا ہے، اور وہ بھی یہ اپنی طرف نسبت نہیں کرتے، وہ بھی حضور کی طرف نسبت کر رہے ہیں، اور حضور بھی اپنی طرف نسبت نہیں کر رہے، وہ اللہ کی طرف نسبت. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. کہ سارے انبیاء کا ان کے اوپر اس چیز کا غلبہ ہوتا ہے، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. تو یہ غلبہ آگے آگے چلتا ہے. کسی نے بھی یعنی وہ اب ان کے دل میں ذرا برابر بھی خواہش، ہم جیسے کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں یا ان کے بارے میں بات بتا رہے ہوتے ہیں تو وہ اس لیے بتا رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو فائدہ ہو. باقی ان کی توجہ تو ہر وقت یہی ہوتی ہے کہ یہ میرے شیخ کی برکت، یہ میرے شیخ کی برکت. اس نے تو دکھلاوا ختم کر دیا، اس نے تو ریا، یہ جو چیز ہے نا جو ہم بار بار کہتے ہیں یہ میرے شیخ کی برکت ہے، میں نے بیان کیا میرے شیخ کی برکت ہے، میں نے ذکر کیا میرے شیخ کی برکت، جمعہ پڑھا ہے. یہ کہنا چاہیے کہ اللہ کے فضل اور مشائخ کی نسبت کی برکت جمع کر دینا چاہیے. اللہ کے فضل اور مشائخ کی نسبت کی برکت سے، اس کی برکت سے یہ کام ہو رہا ہے. تو کیونکہ حضرت جی نے بڑا آسان وہ بتا دیا کہ ہر چیز میں یہ آپ نے کہنا ہے کہ اللہ کے فضل سے اور مشائخ کی نسبت سے، تو یہ تو بڑا آسان ہو گیا. تو حضرت جی دامت برکاتہ کی برکت سے ایسا زبردست کہ تو یہ غلط فہمیاں ہوتی ہیں جو شیطان ڈالتا ہے. شیطان آپ کو فائدہ نہیں اٹھانے دیتا، طرح طرح کی باتیں ادھر کا ادھر ادھر کا ادھر، تاکہ آپ کو پتہ ہی نہ چلے اور آپ کو محسوس ہی نہ ہو، پتہ ہی نہ چلے آپ اتنی بڑی نعمت سے محروم ہو جائیں. کتنی بڑی یہ نعمت ہے، اگر آدمی یہاں پر آ کے بھی یہاں سے چلا جائے اور آدمی کو پتہ ہی نہ ہو کہ بھائی ذکر کیا ہے، ذکر قلبی کیا ہے، ذکر لسانی کیا ہے، یہ ساری اگر یہ آدمی کو پتہ ہی نہ چلے تو پھر کیا فائدہ ہے. دل کو بیدار کرنا، دیکھیں قرآن میں کیسے زبردست آیا ہوا، ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب. بے شک اس قرآن اس میں نصیحت ہے اس آدمی کے لیے جس کے پاس دل ہے. صاف بتا رہے ہیں کہ اس کا مطلب ہے لینذر من کان حیا ویحق القول علی الکافرین. چاہیے کہ آپ ڈرائیں اس آدمی کو جو زندہ ہے. آدمی کا دل مر جاتا ہے، آدمی کا دل مر جاتا ہے، پھر آدمی کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی، کسی چیز کا پتہ نہیں چلتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں قدر کرنے کی توفیق نصیب